السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 مارچ 2022 اور میرا آپ تمام دوستوں کو سلام ہو۔ ماشاءاللہ کل ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ کچھ انکشافات ہیں حیرت میں لانے والے، تو ان انکشافات کا تمام دوستوں نے انتظار کیا۔ پھر ہمارے گریٹ کوچ راجہ ریاض صاحب نے ان کے اوپر پوری ویڈیو تبصرہ آپ سب لوگوں نے بہتر انداز میں سن لیا ہوگا، اور مختلف لوگوں کی اپنی اپنی ذاتی مختلف رائے ہوں گی اس ویڈیوز کے بارے میں۔ 2 ویڈیو بنائی ہیں، والیوم 1 والیوم 2، پارٹ 1 پارٹ 2۔ تو سب دوستوں نے جو ہے اسے سن لیا ہوگا، کیونکہ کل سارا دن میرے بھی پرسنل مصروفیت تھی تو میں بھی گروپس میں نہ میں سن سکا۔ ابھی بیٹھ کر میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، تو میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ ماشاءاللہ دونوں ویڈیوز کلیئر ہیں اور کافی لوگوں نے انہیں دیکھی ہوگی، کئی بار سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور سب کا اپنا اپنا ایک ویژن اللہ نے دیا ہے اور اس کے اوپر وہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ بس میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ B4U کا تعلق سیف الرحمان صاحب سے ہے اور سیف الرحمان صاحب کا تعلق B4U سے ہے۔ میجارٹی آف دا پیپل، میجارٹی آف دا انویسٹرز دے نو سیف الرحمان صاحب، ان کے ایونٹس، ان کے فنکشنز، ان سے ملاقاتیں، ان کا جو مین کردار، مین جو رول تھا وہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ تھا، اور جتنی بھی انویسٹمنٹس آ رہی تھیں لوگوں نے سیف الرحمان صاحب کو دیکھا، پرکھا، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اب خلائی مخلوق کی بات کی گئی تو میجارٹی آف دا پیپل دے ڈونٹ نو خلائی مخلوق کے بارے میں، نہ ان سے ان کی کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کو وہ سمجھتے ہیں، نہ ان سے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہ ہی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان لوگوں نے پیسے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیے ہیں۔ تو خلائی مخلوق ایک الگ کردار ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہیں یا کیا ہیں، کچھ ہیں، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اور ہمارے CO سیف الرحمان صاحب اندر موجود ہے۔ جب کیس چلے گا، آرگومنٹس ہوں گی، تو CO صاحب اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، تو وہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کون میرے خلاف ہو گئے ہیں یا کون میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یا پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، یا پسِ پردہ کون ہے، دشمن کون ہے، اپنے کون ہے، پرائے کون ہے، اینیمیٹی کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹ میں چھرا کس نے گھونپا ہے، وہ کالی بھیڑی ہے، بھیڑی کون ہے۔ میرے خیال میں CO سیف الرحمان کو ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور وہ اپنا مقابلہ خود ہی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بہادر آدمی ہے، سچا انسان ہے، تو ہمیں اس چیز کا تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کون توصیف ہے، کون پیچھے کون ہے، توصیف کے پیچھے کون ہے یا کون ہے خلائی مخلوق، یہ وہ ان کے اوپر تو ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے ادارے تحقیقات کرنے والے موجود ہیں، اگر وہ ہوں گے تو بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ انہیں کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم 5 لاکھ خاندان اگر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو وہ کہیں پہ بھی ہوں گے تو وہ کٹہرے میں آ سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے۔ وہ تب آئیں گے جب مین ہمارے CO سیف الرحمان ان کے نام لیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی ہاں یہ ہے۔ باقی جو چیزیں راجہ ریاض صاحب نے بتائیں وہ بالکل صحیح ہے۔ بینک اکاؤنٹس بھی جتنے بھی تھے، اماؤنٹس جو ہیں وہ ساری سیف الرحمان صاحب کے جو ہے نام پر ہی ہے۔ جتنی بھی اماؤنٹ جو ہے ریزرو رکھی گئی ہیں نیب کے حوالے، وہ تو محفوظ ہیں اور سیف ہیں۔ کوشچن مارک یہ ہے کہ وہ جو کرپٹو کرنسی کو کون چلا رہا تھا، 14 سے 18 ملکوں میں جو ان کا نیٹ ورک تھا، ان کے جو بزنس تھے، ان کے جو کاروبار تھے، 14 ملکوں میں یہ رجسٹرڈ بھی تھے، ان کو کون چلا رہا تھا، ان کے آنرز کون تھے، ان کے کنٹری ہیڈز کون تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو لوگوں نے دیکھا کہ CO سیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 ملکوں میں ہم رجسٹر ہیں، 28 کنٹریز میں ہمارا بزنس چل رہا ہے، کل میں ہوں نہ ہوں، میں رہوں نہ ہوں،
تو یہ بزنس جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر بھی کوئی میرے کو مسئلے مسائل ہوئے تو میں آنے والے 6-7 سال تک آپ لوگوں کو سب چیزیں دے سکتا ہوں بآسانی۔ یہ ان کے ورڈز تھے۔ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور ان چیزوں کو کئی مرتبہ انہوں نے سنا، اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ دی کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میرا 14 سے 28 ملکوں میں بزنس ہے، کرپٹو کرنسی پہ میں 60% کام کرتا ہوں، اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اور کل میں رہوں نہ رہوں یہ ایک سسٹم ہے، اور جو ہے کل کو ملک ریاض مر جائے تو کیا اس کے سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے؟ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لوگ سن چکے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کے بھروسہ رکھ کر لوگوں نے جو اپنی انویسٹمنٹ سی او سیف الرحمان صاحب کو ہی جو ہے وہ دی اور آگے بڑھے، اور اتنی ساری فیملی ہماری جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے۔ تو ان کو خلائی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوشچن مارک یہ ہے کہ وہ آج یہ اندر ہے تو ان کے کاروبار بند کیوں ہو گئے؟ چلو پاکستان میں ایک مسئلہ تھا، پاکستان کے اندر اس کے ایشوز چل رہے تھے، ایک کنٹری میں تو ایک کنٹری میں چلو اس کے مسئلے چل رہے تھے تو ایک الگ جگہ ہے۔ باقی کے 13 کنٹریز میں جہاں رجسٹرڈ ہے ان کو پیسے ان کے کنٹریز میں ان لوگوں کو بھی نہیں مل رہے ہیں، اور جو اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہے اس کے پاس پاسورڈ خالی ایک نہیں ہوتا ہے، کئی لوگوں کے پاس ان کے پاسورڈز ہوتے ہیں، اور وہ چلانا چاہیں تو چلا سکتے تھے۔ اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ بات جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ اٹک رہی ہے کہ 18 14 15 20 ملکوں میں وہ کاروبار چلنے والا آج کاروبار کہاں گیا؟ وہ کرپٹو پہ 60% کام کرنے والا وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے نا، وہ تو پاکستان سے بھی کئی گنا زیادہ رقم ہو گئی۔ تو یہ یہاں پہ جو اکاؤنٹس میں جو پیسے پڑے ہیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو وہ کدھر ہے؟ وہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ پراپرٹیاں کہاں ہیں؟ باہر کی جو بیرین دبئی سعودی میں جو پراپرٹیز تھیں، اس کے علاوہ یو کے اور بھی کئی ممالک تھے جہاں ان کی کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں، تو وہاں پہ بھی تو کاروبار چل رہا ہوگا، وہاں پہ بھی تو ان کی مینجمنٹ ہوگی، وہاں پہ تو کوئی کرتا دھرتا ہوگا نا۔ ایک توصیف یا اس کے 2-4 بندے یہ اتنے سارے ملکوں میں تو نہیں کام بوقت جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ اگر ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے تو ان کا خاندان پاکستان میں جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ رہتے ہیں، تو ان کو پکڑنا، ان کو گھیرنا، ان کو کٹہرے میں لانا میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی قانون دانوں کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے۔ ان کے چاہنے نہ چاہنے سے تو میرے خیال میں وہ خود باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیف الرحمان کی ضمانت نہیں ہو۔ تو یہ بات تھوڑی سی ایک عجیب سی میرے کو لگ رہی ہے کہ یہ تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ خود بھگوڑے بھاگ گئے، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ جو ہمارے فورسز کو بیٹھ کر وہ کہیں گے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ باہر نہیں نکالا جائے۔ تو یہ میں اس چیز کو تو تسلیم کرنے کے لیے بہرحال میرا دل تو نہیں مطمئن ہو رہا ہے، باقی سب لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو یہ ہمارے جو اس سسٹم کے جو ذمہ دار ہیں، جو کرتے دھرتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے وہ سیف الرحمان صاحب ہے۔ لوگ ان سے منسلک ہیں اور وہ لوگوں سے منسلک ہیں۔ بیچ میں کون ہے ان سے ہمارا کوئی واسطہ داستہ نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے ٹاپ لیڈرز جن کی میٹنگیں ہوتی ہوں وہ ان سے ملے ہوں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں، ان کی گپ شپ چلی ہوں، وہ ان کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ جس طرح شیخ شامی صاحب ہے یا جس طرح ملک نویز صاحب ہے، ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، تو وہ ان کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن عام پبلک جو ہے، عام انویسٹر ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ جس طرح میں خود نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون سی خلائی مخلوق کے بیچ میں آ گئی، اور ان سے کیا ہمارا لینا دینا ہے۔ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے لیے آسان ہے، کیس کرنا چاہے تو ان کے بھی نام لیں، اور تمام پبلک کو اگر بھروسہ ہے اور معلوم ہے کہ بھائی کرتے دھرتے وہ ہیں اور اس وقت سے وہ دشمن بن گئے ہیں سیف الرحمان کے، تو ہم پوری فیملی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہم اپنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کوئی کا بات نہیں ہے۔ ان کے خلاف بھی کیسز ڈال سکتے ہیں، انٹرپول کے ذریعے انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے۔ کیسز ڈالنے میں تو کوئی، یہ تو لائرز جانیں گے، جو ہمارے لیگل لائرز ہیں وہ پوائنٹیں بتاتے ہیں، اور جو ہے ان کی بیہاف پہ جو ساری چیزیں چلتی ہیں وہ اسٹرانگ ہمارے جو ہے وہ لائرز ہیں، تو لازمی بات ہے یہ قانونی چیزیں ہیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال پبلک ہر چیز کو سمجھتی ہے۔ اس وقت پبلک کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اس وقت تکلیف میں پبلک ہے، اور اسے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔
یہ جادو ٹولے، یہ فلائی مخلوقیں فلاں، یہ چیزیں میرے خیال میں لوگ ان کے اوپر وہ نہیں جو ہے وہ اتنا کان دھرتے ہیں۔ لوگوں نے پیسہ دیا ہے، لوگوں کو پیسہ واپس ملنا چاہیے۔ ان کے کیس چلتے رہیں، کچھ بھی ہو، کون ان کے دشمن ہے کیا ہے وہ جانے، ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کی بیویوں کا مسئلہ ہے، ان کے دوستوں کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھیوں کا مسئلہ ہے، ان کے جو ہے وہ خلائی مخلوق کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کا میٹر ہے نا۔ عام پبلک کا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس وقت عام پبلک کو کس طریقے سے مستفید کیا جائے، ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ضمانت پہ باہر آئیں گے پھر کام چلے گا، ضمانت کب ہوگی، ضمانت میں کیوں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، تو یہ لیگل ٹیم سے جو لوگ ملتے ہیں وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم لیگل ٹیم سے ملے، ان کا میسج یہ ہے، ان کا میسج یہ ہے۔ سیف الرحمان صاحب سے بھی جو جا کے جیلوں میں ملتے ہیں وہ ان سے کوشچن کریں کہ صحیح آپ بتاتے تھے پوری دنیا کو 14 سے 28 ملک میں ہم کرپٹو کرنسی کا بزنس کر رہے ہیں، میں کل رہوں نہ رہوں، کمپنی پاکستان میں بند ہو جائے تب بھی آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو پبلک ابھی پوچھتی ہے، ہم کیا ان کو جواب دیں؟ واٹ از یور میسج؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ تو یہ لوگ جو جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے یہ 2 منٹ کا یہ ان سے سوال یا آڈیو ویڈیو نہیں بناتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا یہ اتنے اتنے ملکوں میں جو ہے میرا نیٹ ہے، میں رہوں نہ رہوں، 28-30 ملکوں میں ہم رجسٹرڈ ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو آج پبلک کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں، ان کا کرتا دھرتا کون ہے؟ تو کلیئر، جہاں اتنی باتیں کلیئر ہوئی ہیں وہاں یہ بھی تو کہے نا بھائی وہ کرپٹو کرنسی کدھر گئی؟ جو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری مشینیں میں لگانے کے لیے تیار ہوں، انسٹال کروں گا، یہ کروں گا کرپٹو کرنسی کے اوپر، تو وہ چیزیں کہاں گئیں؟ وہ ATM مشینیں کہاں گئیں؟ وہ لوگ کون تھے جن کی بنیاد پہ لوگوں سے سرمایہ کاری آپ لوگوں نے لی ہے؟ تو وہ چیزیں آج کہاں ہیں؟ دا بگ کوشچن مارکس از دیٹ کہ بھائی وہ 28 یا 14 رجسٹرڈ کنٹریز کہاں چلی گئیں؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ رہیں نہ رہیں، آپ کا سسٹم چلتا رہے گا، تو وہ تو آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ سسٹم تو بند ہے، بین ہے اتنے عرصے سے، ایک ہی ادارے نے بین کر دیا، باقی کے ممالک کہاں چلے گئے؟ انہوں نے تو بین نہیں کیا۔ ان کے ملک کے اداروں میں اگر رجسٹریشن تھی، وہاں الاؤ تھا، تو وہاں تو کوئی بین ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے اوپر۔ اور پاسورڈ کی بات، تو پاسورڈ ایک تو ہوتا نہیں ہے، جس طرح ماسٹر مائنڈز بہت ہوتے ہیں تو اس طرح ماسٹر پاسورڈز بھی سب کے پاس ہوتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کلیئرٹی نہیں ہے اور کلیئر کرنا چاہیے، پبلک کو بہتر آگاہی دینی چاہیے۔ پبلک بھی ابھی آپ لوگوں کو سن سن کے جو ہے وہ کافی یقیناً جو چیزیں ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اور رخ کو بدلنا بھی نہیں چاہیے، موڑ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ جو ہمارا فوکس ہے، جو ہمارا مین ایشو ہے، جو ہمارا اس وقت جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ خلائی مخلوق گئی بھاڑ میں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہ عام پبلک کو ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جو ان کے جو جانتے ہیں خلائی مخلوق کو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ وہ آج پاکستان سے باہر ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیوں باہر ہیں، وہ پاکستان میں تھے تو کیوں تھے، ہمیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جو بھی چیزیں ہیں جس کے نام پہ ہیں، کیا بھی ہیں، پبلک کا مسئلہ حل فوری طور کیا جائے، ریکویسٹ یہ ہے۔ ہم کل بھی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خلائی مخلوق نے میرے پیٹ میں چھرا گھونپ پائے تو وہ حکم کریں، تو ہم سب آج بھی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو کر ان کے خلاف جو ہے بھرپور قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں اتنا انتظار کیا، جہاں اتنی تکلیفیں سیف الرحمان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی نے 6 لاکھ فیملی نے جب برداشت کی ہیں، تو ان خلائی مخلوقوں کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہونا، تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی بڑی دشواری والی بات نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ کہ میسج صحیح کنوے ہو، ہمیں اندر سے CO سیف الرحمان صاحب ہمارے لیے کیا کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ جا کے ملتے ہیں وہی ریسپانسیبل ہے نا، ان کے میسج کو ہی ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اور جو ہے لیگل ٹیم کیا کہتی ہے، آگے کے معاملات کیا ہیں، کیس کس کڑوٹ بیٹھ رہا ہے، کیس میں کتنا دم ہے، کیا چیزیں ہوں گی، تو ہم تو انہیں کو ہی فالو کرتے ہیں۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان سے نہ پبلک کو اتنا کوئی ساروکار ہے، نہ پبلک سے اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ تو تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ پیشنٹ رہیں اور کوشش کریں، دعائیں کریں، اور CO سیف الرحمان صاحب تک اگر کوئی دوست جاتے ہیں تو ان سے جا کر مل کر ان سے پورا وہ چیز لے لی جائے کہ بھائی باہر تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، پبلک کے لیے کیا آپ کا میسج ہے، اور خلائی مخلوق کون ہے، وضاحت کریں۔ باقی کے جو ممالک کے جو بزنسز کاروبار ہیں وہ کن کے ہاتھوں میں ہیں،
کرپٹو کرنسی کس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دوسرے جو فزیکل بزنسز جو مختلف کنٹریز میں ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون ان کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ یہاں کے تو ساری چیزیں چلو ٹھیک ہے، ایک ملک کے اندر ادارے ہیں تو معلوم پڑ گیا کہ بھائی یہ کس کے نام پہ ہے اور کون ان کو چلا رہا ہے، اور بینکوں کے پیسے جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں۔ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ کہاں گئے وہ 28 ملک، کہاں گئے وہ کرپٹو کرنسی، کہاں گئے وہ میں رہوں نہ رہوں، کہاں گئے وہ کہ کل کو اگر پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوا تو میں باہر سے بھی دے سکتا ہوں، تو وہ کیوں نہیں ابھی تک ان کے اوپر کام کیا گیا ہے؟ ویئر از مینجمنٹ؟ تو یہ بگ کوشچن میں کئی مرتبہ اس کے اوپر چیزیں بنا چکا ہوں، آج پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سینئر سے جو ملتے ہیں سیف الرحمان صاحب سے، اور جو ہے ان سے یہ سوال کر کے ان کا جواب لا کر پبلک کو دے سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ یہ چیزیں تو ڈیپ سے ڈیپ ہوتی جائیں گی، یہ جادو، یہ ٹونا، ہم مسلمان ہے، کلم و گو ہیں، اور جب ہماری نیت صاف ہے تو میرے خیال میں یہ جادو ٹونے تو ہمیں نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جو جا کے ملتے ہوں گے جادو ٹونے تو فزیکلی اپیرنس بھی میرے خیال میں ہونا بہت ضروری ہے ان چیزوں میں، لیکن ان چیزوں کے اوپر اس دور میں جو ہے وہ میرے خیال میں تو یہ فضول سی چیزیں ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو دن جتنے جس کے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ ہاں بیماری کا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بلڈ سیل جو ہے کم ہو گئے، شوگر ہو گئی، یا جو ہے بلڈ پریشر ہو گیا، یا ان کا جو ہے ظاہر سے بلڈ سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سسٹم ان کا خراب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کافی لوگوں کے پہلے بھی ہوئے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ہوتی رہیں گی، اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور جو جا کے سامنے ملتے ہیں، خاندان میں سے کون ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنوں میں سے کون جاتے ہیں، دشمنوں میں سے کون جا رہا ہے، میرے خیال میں سی او سیف الرحمان صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا ان سب چیزوں کا کہ میرا دشمن کون ہے اور میرا جو ہے وہ ساتھی کون ہے، تو وہ ان سے ملاقات بھی اسی حساب سے کرتے ہوں گے۔ تو جادو تولا تو بہرحال یہ مفتی صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ کہا سنا معاف، کافی لمبا میسج ہو گیا ہے کیونکہ یہ 2-3 ویڈیوز تھیں، کچھ گروپ میں چیزیں تھیں میں شیئر نہیں کر سکا، کچھ چیزیں سن کر راجہ ریاض صاحب کی ویڈیو سن کر اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اپنا ذاتی تبصرہ دیا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی اگر روشنی کوئی بھی ڈالنا چاہے تو بے شک ڈال سکتے ہیں۔ ہم کل بھی سی او سیف الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، آج بھی اس کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے دکھ سکھ میں ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا کوئی جو ہے فلائی مخلوق سے یا کوئی کسی چیز سے ہمارا کوئی ان سے جو ہے تعلق نہیں ہے، ایون ہم تو مینجمنٹ کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہو از مینجمنٹ۔